السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم اپنے ملک ہندوستان کا 79 یوم آزادی منا رہے ہیں، جو کہ ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی، اور انہوں نے ہندوستان پر تقریباً 90 سال حکومت کی اور یہاں کے باشندوں کو غلام بنا کر رکھا۔ غلامی ایسی کہ اگر اپنے ہی گھر میں کوئی پیڑ لگانا یا اکھاڑنا پڑے اس کی بھی منظوری لینی ہوتی تھی۔ بہرحال 90 سال کے لگاتار جد و جہد کے بعد ان سے ہمیں آزادی ملی اور ہمارا ملک ہندوستان آزادی کے ماحول میں مگن ہو گیا۔ 15 اگست 1947 کو پوری طرح انگریزوں سے ہمارا ملک آزاد ہو گیا، اس لیے ہم ہر سال اس دن کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ ہم وطن کے نوجواں ہیں، ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہماری ٹھوکروں سے خاک میں مل جائے گا۔ لفظ آزادی سے مراد صرف وہ آزادی ہے جو ملک کی آزادی ہوتی ہے، اور ملک کی آزادی کہتے ہیں جو دیش کسی دوسرے ملک کی غلامی میں ہو اور بعد میں وہ ملک آزاد ہو جائے۔ دراصل آزادی کے مطلق معنی ہے فریڈم، حریت، انڈیپینڈنس۔ جس ملک کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے وہ مذہبی، سیاسی اور اخلاقی آزادی کا حامل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مغربی ممالک نے آزادی سے مراد کچھ اور لیا ہے۔ ان کے نزدیک آزادی کا مطلب ہے جو دل چاہے کریں، جو مرضی کھائیں، جیسا مرضی پہنیں۔ لیکن الحمدللہ اسلام نے انسان کی آزادی کے ساتھ اس کی عزت و عظمت کا بھی خیال رکھا ہے، تاکہ انسانیت کی کرامت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اب یہاں آ کر مغربی ممالک اور ہماری آزادی میں فرق آ جاتا ہے۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں کیسے آیا۔ کبھی کبھی انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، اور اگر وہی غلطی ایک عام انسان سے نہ ہو کر حاکم سے ہو جائے تو اس کے انجام کی برائی مزید بڑھ جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ملک کے ساتھ بھی ہوا۔ مغلوں کے دور میں جہانگیر کی حکومت تھی، ان کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ انہوں نے پورے ملک میں اعلان کرایا کہ کسی بھی حکیم یا ڈاکٹر کے علاج سے اگر جہاں آرا یعنی دختر بادشاہ جہانگیر ٹھیک ہو گئی تو میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ علاج میں بہت سے طبیب اور ڈاکٹروں نے کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر بادشاہ نے پوری دنیا میں یہی اعلان کرا دیا۔ اب انگریز چونکہ اسی طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں قدم رکھنے کا موقع ملے، اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنا ایک ہونہار ڈاکٹر بھیجا جس کے علاج سے جہاں آرا ٹھیک ہو گئیں، اور بادشاہ نے وعدے کے مطابق ڈاکٹر کو انعام دینا چاہا، لیکن ڈاکٹر نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے ملک کو ہندوستان میں تجارت کا موقع دے دو۔ اب چونکہ بادشاہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں تھا تو بادشاہ نے وعدے کے مطابق ڈاکٹر کو ہندوستان میں تجارت کی اجازت دے دی۔ اب اس ڈاکٹر کی ٹیم نے واسکو ڈی گاما کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کے لیے بھیجا۔ اس کمپنی کی ابتدائی باتیں اور معاملات بہت اچھے تھے تو لوگوں کو لبھانے اور بھانے لگے۔ اس طرح سے اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کمپنی کی شروعات کالیکٹ یعنی کلکتہ سے ہوئی اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کی معیشت کے ساتھ ساتھ سیاست کے بھی حصے دار بن گئے، اور پھر 1857 میں باضابطہ مکمل طور پر انگریزی سامراجیہ، انگریزی حکومت قائم کیا۔ پھر ہمارے اکابر اور برادران وطن نے ان کی حکومت ماننے سے انکار کر دیا اور اعلان جنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ اللہ پاک ان کی قربانیوں کو شرف قبول سے نوازے اور ان کی قبور کو منور فرمائے، آمین۔